إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ الشیخ ابو بکر الجزائری کہتے ہیں کہ قرآن الکریم کے عجائب کو ڈسکور کرنے کے لیے جب قرآن کو پڑھو اور سنو تو اپنے دلوں کو پہلے کھولو، کانوں کو کھولنے سے پہلے۔ تو ہم اپنے دلوں کو اللہ کی کتاب کے آگے پیش کرتے ہیں، جھکاتے ہیں۔ قرآن حقیقی علم کی طرف بلاتا ہے، عمل کی طرف آواز دیتا ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے، دنیا اور آخرت کے بلند درجات کی طرف سب کو پکارتا ہے۔ ہم میں سے جو بھی اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، یہ اس کو ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ سب مومنین کو اس کتاب کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ سورہ مومنون سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنین میں 118 آیات ہیں، 1162 اس کے ورڈز ہیں، 4401 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیات نازل ہوئیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اترے تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور پھر آپ نے اس سورہ کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ مومنوں کے لیے کامیابی کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ قد کی تاکید کے ساتھ ہے، اور فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جو محنت اور مشقت کے نتیجے میں حاصل ہو، جس کے لیے بڑی مشکل اٹھائی ہو، جس کے لیے بہت مشقت اٹھائی ہو، اور دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ آج کامیابی کسے سمجھا جاتا ہے؟ دنیا میں عیش و عشرت کا حاصل کر لینا، دولت کا مل جانا، عہدے کا، منصب کا، شہرت کا مل جانا۔ قرآن اصلاح کر رہا ہے کہ تم جن چیزوں کو فلاح سمجھتے ہو، تم جن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہو، ان کی حقیقت دھوکے سے زیادہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کی صفات بتائی جا رہی ہیں، جنتیوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ ان صفات کو ہم نے اپنے اندر تلاش کرنا ہے، ان کو نکھارنا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ان کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے اندر بلڈ اپ کرنا ہے۔ پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ عاجزی، تذلیل، کسی کے سامنے جھک جانا، محبت سے، اخلاص سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے سامنے گردن جھک جائے، جسم خم ہو جائے، کندھے سکڑ جائیں، اور دل اور دماغ میں سپردگی ہو، اپنے رب کی فرما برداری ہو۔ نماز میں خشوع اس کیفیت کا نام ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو رنگت اڑ جاتی ہے اور چہرے پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وضو کرتے وقت آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ فرمانے لگے کہ جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ وضو دراصل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری ہے،
تو جیسے جیسے حاضری کا وقت قریب آتا جاتا ہے تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہوتی جاتی ہے۔ نماز میں خشوع کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ نماز کے اوپر مرکوز کر دے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے، اور اپنی زبان سے جو تلاوت جو ذکر کرے اس کے معنی کو سمجھے، اس پہ غور کرے، نگاہ سجدے کی جگہ پر فوکس ہو۔ نماز میں بہت زیادہ جسم کو حرکت دینا، کھیلنا یا انگلیاں چٹکانا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ اور دوسری صفت ہے ایمان والوں کی، جو کہ ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، اس کو نکھارنا ہے۔ والذین هم عن اللغو موردون، کہ وہ لوگ لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ لغو سے مراد ہر وہ قول، ہر وہ فعل ہے جو رضا الہی سے غافل کر دینے والا ہو۔ مومن تو زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں کسی ایسی دلچسپی میں کھو گیا، کسی ایسے کام میں اپنی صلاحیتیں، اپنی انرجی صرف کر دی جو اللہ کو ناپسند تھا، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں نہ دنیا کا بھلا ہے نہ دین کا، تو ایسی چیزوں سے صرف نظر کر لے، اگنور کر دے۔ تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، محنت کی ضرورت ہے، بلکہ جہاد کی ضرورت ہے۔ تفریح سے اسلام نے نہیں روکا، مگر تفریح ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ پوری زندگی پہ چھا جائے، کہ زندگی میں انسان اور کچھ سیریس ہی نہ لے، تو بے فائدہ لا یعنی باتیں چھوڑ دے۔ علم لا ینفع، وہ علم جو کہ کسی فائدے کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، ایسے عمل اللہ ینفع کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بے فائدہ اور لغو کام نہ ہو تو علیین میں اندراج کا باعث ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو علیین میں درج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے، اس کے اہتمام کی توفیق دے دے۔ پھر جو شخص اپنی زندگی میں فوکس کرنا چاہتا ہے، اسے بلا وجہ کا تجسس بھی اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ تو مومن کو دلچسپی نہیں ہوتی لغو باتوں سے، فضول بیہودہ باتوں سے، نہ گندا مذاق اسے اچھا لگتا ہے، نہ گالیاں، نہ فحش باتیں کرنے والا، نہ اس کے پاس غیبت کا ٹائم ہے، نہ تہمت کا، نہ جھوٹ کا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک۔ یہاں پر اس سے تزکیہ مراد ہے، کہ اپنا تزکیہ کرنا قرآن کی آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عصمت کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہیں، خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، بے لگام نہیں ہونے دیتے۔ اور والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ تو امانت صرف وہی امانت نہیں جو کہ کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی جائے، بلکہ امانت تو رازوں کی حفاظت بھی امانت ہے۔ جو آفس کے جاب کے ٹائمنگز ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی حفاظت کرنا، بھی ان کو ان چیزوں میں نہ استعمال کرنا جس کی کہ کمٹمنٹ نہیں کی گئی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ مجلس کی بات بھی امانت ہے، کسی نے کوئی بات راز کے طور پر کہی ہو، بتانے کے لیے منع کیا ہو، تو وہ بھی امانت ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور عہد کا پاس رکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، کہ جو وعدہ کرو وہ پورا کرو۔ والدین والذین هم عن صلاتہم یحافظون، یحافظون باب مفاعلہ سے مبالغہ کا صیغہ ہے، خوب اچھی طرح حفاظت کرنے والے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا،
نماز کی حفاظت سے مراد ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، اس کی ٹائمنگ میں ادا کرنا، تکبیر اولیٰ پہ ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ مسلم میں، بخاری میں 527 اس کا نمبر ہے۔ تو ہم بھی اس کو اپنی زندگی کی کتاب میں لکھ لیں، اپنے دل پہ اس کو لکھ لیں کہ ہمیں بھی نمازوں کو وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے گارنٹی دے رہے ہیں، اولئک هم الوارثون، جن میں یہ 7 صفات ہیں ان کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ وارث 3 بیسس پہ کہا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ وراثت کسی چیز کا حقدار ہونے میں سب سے مضبوط سبب ہے، یعنی وراثت میں جنہیں جنت ملے گی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے والد ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت دی گئی تھی، تو ان کی جو اولاد نیک اعمال کرے گی تو ان کو اپنے والد کی جائیداد اویلیبل ہوگی، اس کی وراثت اویلیبل ہوگی۔ اور تیسری وجہ حدیث میں یہ آئی ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر آگ میں۔ پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں، یعنی برے اعمال ہیں، گناہ کر کے گئے ہیں تو جنت کا گھر چھوڑنا پڑے گا اور آگ کے گھر میں جانا پڑے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر قیامت اور موت کے بعد زندگی کی دلیل کے طور پر انسان کی پہلی دفعہ کی پیدائش یاد دلائی جا رہی ہے۔ آیات 12 سے 16 ہیں، انسان کی زندگی کے مراحل اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں ہمیں۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، من سلالۃ من طین۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کے رکھا۔ اب اس مٹی کو یا مٹی سے بنی ہوئی اس مخلوق کو پانی کا ایک قطرہ بنا کر نہایت محفوظ ٹھکانے پہ رحم مادر میں رکھا۔ کل کے کوئز میں بھی اس سے ملتا جلتا کوشچن تھا جس میں کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ انسان جو ہے سوال تھا کہ ہر جاندار کس چیز سے مل کے بنا ہے۔ تو یہ صرف انسان کی بات نہیں تھی کہ آپ اس کو جو ہے وہ مٹی کا تذکرہ کر دیں، بلکہ یہ تو ہر جاندار کی بات تھی نا، اور انسان کا اوریجن مٹی ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ آج یہاں پر واضح کر رہے ہیں کہ وہ پہلے مٹی سے اس کو بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی سے پانی کا قطرہ بنا دیا، جس میں اس پانی کے قطرے میں مٹی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس کی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے۔ اس طرح جنات بھی آگ سے بنے ہیں، تو آگ کی صفات کو پانی کے قطرے میں اللہ تعالیٰ نے کنورٹ کر دیا۔ پودے بھی اسی طرح جاندار ہیں، تو پودے تو مٹی سے نہیں بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، اور یہاں پر سٹیجز مینشن کیے ہیں کہ ہم نے اس قطرے کو، یعنی جو نطفہ بنایا، تو اس قطرے کو نطفہ سے علقہ بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو مدغہ بنایا، بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو عظامن یعنی ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب باریکیاں ہیں۔ آنے والا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ نئی سے نئی تبدیلی لے کر آ رہا ہے۔ پہلے ایمبریو تھا، پھر دودھ پیتا بچہ بنا، پھر لڑکا، پھر نوجوان، پھر جوان، پھر ادھیڑ عمر، پھر بوڑھا، پھر ایسا بوڑھا کہ بچپن کی کمزوری کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ انہی منزلوں میں سے کسی منزل میں اسے موت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے،
پھر قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں آیت 17 سے آیت 22 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 7 آسمان بنائے اوپر تلے، پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، یعنی ایسا نہیں کہ پانی اترا اور پھر جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع بھی کر دیا نوع انسانی کے لیے۔ پھر کھجور، انگور اور لذیذ پھلوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کی طرف توجہ دلانے کے لیے بار بار لکم کا لفظ دہرا دہرا کے لا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ان باغات میں کھجور کے درختوں اور انگوروں کے علاوہ بہت سے لذیذ پھل ہیں۔ اور پھر زیتون کا تذکرہ کیا کہ زیتون جو طور سینا سے نکلتا ہے، زیتون کا درخت، اسے طور سینا کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا کہ اس کا اصل وطن ہے طور سینا، اور یہاں سے وہ دوسرے مقامات پر منتقل ہوا ہے۔ شام اور فلسطین اس کا اصل وطن ہے، یہاں کا زیتون بہت عمدہ ہوتا ہے۔ شام میں زیتون اتنی کثرت سے ہوتا ہے کہ گھروں میں، کھیتوں، سڑکوں میں خود بخود اگ جاتا ہے، یعنی اس کو خاص اس کی کاشت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود ہی اگاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً عبرت ہے۔ ہم تمہیں جو ان کے پیٹوں میں سے پلاتے ہیں، یعنی دودھ، وہ تمہارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے، اور تم انہیں کھاتے بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا، پھر بار برداری کا بھی انتظام کر دیا انسان کے لیے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے آیت 23 سے 29 تک، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی جب ان کی قوم نے ان کی توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی کشتی بناؤ، اور پھر جب ہمارا حکم آئے تو ہر چیز میں سے دو دو قسمیں نر اور مادہ لے کے اپنے اور اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو اس میں داخل کرنا، اور سارے فرعون اور آل فرعون غرق کر دیے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے بعد ذکر آ رہا ہے، آیت 45 سے 49 تک اس کا تذکرہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، فرعون اور اس کے سرداروں نے سخت تکبر سے ٹھکرا دیا، تو وہ پورا واقعہ مینشن ہے۔ پھر تورات کے لیے ان کو کوہ طور پر بلایا گیا حضرت موسیٰ کو، وہ بھی مینشن ہے۔ پھر قدرت الہی کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ غور کرو، تدبر کرو، دیکھو ان کو۔ آیت 78 سے 80، وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ سماعت، بصارت اور دلوں میں سمجھنا، ہر چیز کو سوچنا، تدبر کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو، تم میں سے بہت کم ہے شکر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے شکر کرنے والا بنا دے۔ اور بتایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اور پھر اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ابھی تو اتنا پھیلے ہوئے ہیں زمین میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو سمیٹ لے گا، دوبارہ دوبارہ اکٹھا کر لے گا۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کا بدلنا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس کرتا ہے تو شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو دعا سکھائی جا رہی ہے، جب ایمان والے ان صفات پر محنت کرتے ہیں، ان صفات کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر شیطان اپنی پوری فورسز کے ساتھ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اے میرے رب میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ تو شیطانی قوتیں تو اپنا کام کریں گی، ایمان والوں کو تنگ کریں گی، مگر انسان جب اپنے رب کی پناہ میں آ جاتا ہے تو شیاطین سے حفاظت ممکن ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ
قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو اس میں قرابتیں ہوں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی جب سور پھونک دیا جائے گا تو ایسی گھبراہٹیں ہوں گی، ایسی ایسی مدہوشی ہوگی کہ انسان کو کسی کی فکر نہیں رہے گی۔ قریبی رشتہ دار، دنیا میں زندگی میں ایک دوسرے کی فکر کرنے والے اس وقت ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے۔ تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے، یعنی جنہوں نے ایسے اعمال کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی جن کا وزن ہوگا، تو وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے، یعنی بہت سارے اعمال کیے لیکن یا تو ایمان کے ساتھ نہیں کیے، یا پھر ریاکاری کے تھے، شہرت حاصل کرنے کی نیکیاں تھیں، مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے، جلتے رہیں گے اور اپنی حسرتیں کرتے رہیں گے کہ کاش ہم نے ایسے نہ کیا ہوتا۔ تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں اور تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے؟ اور جو قول سے نہ بھی جھٹلائے وہ اپنے عمل سے جھٹلا دے کہ جاننے کے باوجود بھی عمل نہ کرے تو یہ بھی جھٹلانا ہے۔ تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم راستے سے بھٹک گئے، تو اے ہمارے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، یعنی اس آگ میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اسی میں، اس آگ میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہیں کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے تھے، یعنی تم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے جو گروہ اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگتا تھا، تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو تم مذاق اڑاتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، اللہ کی آیات کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ابھی ہمارے پاس زندگی کے لمحات، کچھ چنے ہوئے لمحات باقی ہیں، سانس کی ڈوری چل رہی ہے، تو اس وقت ہم کوشش کر لیں، اس وقت محنت کر لیں اس وقت سے بچنے کے لیے، اس آگ سے بچنے کے لیے۔ اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک چیز کا، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ پھر ایک اور دعا سکھائی جا رہی ہے، آیت 118 میں آئی ہے، وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، رب اغفر، اے میرے رب تو بخش دے مجھے، میری مغفرت کر دے، ورحم، اور رحم کر، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کے دامن میں پناہ لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ تمام دعائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، لفظ قل کے ساتھ حکم دیا ہے، بہت جامع دعائیں ہیں، عجیب و غریب تاثیر رکھتی ہیں اپنے اندر، اور ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ سورہ نور، سورہ نور میں 64 آیات ہیں، 1488 اس کے ورڈز ہیں، 5670 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جسے نور چاہیے دنیا اور آخرت میں، جسے اپنے لیے نور چاہیے تو اسے زنا سے دور رہنا ہوگا، لا تقربوا الزنا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب پی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ سورہ نور میں بہت اہم سورہ ہے، شروع ہوتی ہے بہت غیر معمولی انداز سے شروع ہو رہی ہے۔
सूरतुन अंज़लनाहा वफ़र्रदनाहा, बगैर किसी तमहीद के स्टार्ट हो रही है। इसका अंदाज़ बयान ऐसा है जो किसी जैसे किसी आइन का होता है, जैसे किसी दस्तूर का होता है। सूरतुन अंज़लनाहा, सूरतुन पे तनवीन ताज़ीम के लिए है, तो इसका तर्जुमा अजीम सूरत किया जाएगा कि ये एक अजीम सूरत है। अपना जिक्र अल्लाह ताला जमा मुतकल्लिम के सीगे में फरमा रहे हैं। तीनों लफ्ज़ों में जोर है। जमा मुतकल्लिम का सीगा है अंजलनाहा, फर्रदनाहा व अंजलना फीहा आयातिम बय्यिनात। तो हमने इसे नाजिल किया, हमने इसे फ़र्ज किया और हमने इसमें वाज़े आयात उतारी। अल्लाह ताला ने जो भी इस कुरान में आयात उतारी वो सब फ़र्ज हैं, वो सब उसी की नाजिल की हुई हैं। लेकिन इस सूरा को ख़ास तौर पे अल्लाह ताला मेंशन कर रहे हैं ताकीद के साथ कि सुन लो, इस इन आयात मुबय्यनात को नाजिल करने वाला कौन है? हम हैं, यानी अल्लाह ताला रब्बुल अर्शिल अजीम फरमा रहे हैं। गौर से सुनो इन आयात को। ये मत समझना कि इन आयात में से किसी को लाइटली लिया जा सकता है। ये किसी वाइज का दर्स नहीं है। ये कोई बयान नहीं है कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। अपने जहन को हाजिर कर लो। इस सूरा को अंडर एस्टिमेट ना करना, क्योंकि इसका नाजिल करने वाला वो है जिसकी मुट्ठी में कुल कायनात है, जो हर जानदार की पेशानी पकड़े हुए है। तो तुम भी इसकी गिरफ्त से बाहर नहीं हो। ना का सीगा अंजलना, फर्रदना, ये सीगा अपने अंदर जलाल रखता है। जो भी इन आयात में अपने रब की अजमत और जलाल को महसूस करेगा तो उसका दिल दहल जाएगा। कुरान करीम का तो एक एक लफ्ज उसी ने नाजिल किया है, लेकिन जबरदस्त वार्निंग के अंदाज से सूरा को शुरू किया जा रहा है। इसको खाली खुली नसीहत नहीं समझ लेना, ये अल्लाह के कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्शन है जिसे अल्लाह ने इंसानों की इस्लाह के लिए नाजिल किया। ये सूरा जिंदगी के अंधेरों में नूर बन के नाजिल हुई है। आयात का अंदाज जलाली है, अल्लाह की शान किब्रियाई झलक रही है। दिलो दिमाग पर हैबत तारी हो जाती है। फर्रदनाहा, इसको हमने फर्ज किया। ये रिकमेंडेशंस नहीं है, सिफारिशात नहीं है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो कर लो और ना चाहो तो कर लो, बल्कि कतई कलाम है। खुली खुली वाज़े आयात, कोई शक नहीं इनमें, कोई शुबा नहीं है, कोई अनक्लियरिटी नहीं है। वार्निंग्स हैं। जिसने इन्हें फॉलो नहीं किया तो वो उम्मतें अल्लाह के गज़ब का शिकार हुई। और शुरू से ही फलाह के लिए इस सूरा में बताया जा रहा है। सूरह मोमिनून में भी फलाह के लिए बताया गया। तो तुम्हें फलाह हासिल करनी है तो कहीं गफलत का शिकार ना हो जाना। लअल्लकुम तज़क्करून, शायद तुम नसीहत हासिल कर लो, सबक हासिल कर लो। इस्लाम ने माशरे को प्योरीफाई करने के लिए ज़बरदस्त कवानीन नाफिज किए हैं। अगर कोई किसी की जान ले ले तो उससे किसास लिया जाता है। अगर कोई किसी के माल को चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। और अगर कोई किसी की इज्जत और नामूस को दागदार करता है तो उसे कोड़ों की या रजम की सजा दी जाएगी। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, और जना करने वाली औरत और जना करने वाला मर्द, फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा, उनमें से हर एक को कोड़े लगाओ। कितने? मियता जल्दतिन, 100 कोड़े उनको मारो। गैर शादीशुदा जानिया और जानी की बात की जा रही है। जना करने वाली औरत और जना करने वाला मर्द जो गैर शादीशुदा हों उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे। अल्लाह की नाराजगी है, गुस्सा है, अताब झलक रहा है इन आयात में। जना का आगाज दोस्तियों से होता है, वो फिजिकल हों या वो मैसेजेस के जरिए हों या चैटिंग्स के जरिए हों या को एजुकेशन की इन्वायरमेंट से शुरू हुई हों।
یا آفیسز ہوں، ہمارے تو آس پاس چاروں طرف ایسی فضا بنی ہوئی ہے کہ کسی لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو ایک انڈرسٹینڈنگ سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو امام بنایا ہے، لیکن مومنوں کی نسلیں قرآن کو امام بنانے کے بجائے مغرب کے کفار کو اپنا امام بنائی ہوئی ہیں، انہی سے امپریس ہیں۔ تو اسلام نے لمٹس لگا دی ہیں، حدود بنا دی ہیں، ان کو فالو کرنا ہر عورت اور مرد کے لیے لازم ہے۔ اور پہلے زانی عورت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سزا کے حکم میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ احکام میں مرد کا ذکر پہلے آتا ہے، مگر یہ غیر معمولی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا عورت میں مرد کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے۔ پھر حجاب اور نقاب کی پابندی کے باعث عورت کے بگاڑ کے چانسز مرد کے مقابلے میں کم ہیں۔ لیکن جب معاشرہ اتنا کرپٹ ہو جاتا ہے کہ عورتیں خود دعوت گناہ دینے لگتی ہیں، اپنے لباس، اپنے میک اپ، اپنی اداؤں سے اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں مردوں کو، تو سزا میں پہل بھی اس عورت کی گئی ہے۔ مرد بھی برابر کا حقدار ہے۔ اگر وہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں، یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود ایڈلٹری میں ملوث ہیں، تو پھر رجم کی سزا ہوگی، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ شیطان اور اس کے کارندوں نے اتنی محنت کی ہے، آس پاس میڈیا، سوشل میڈیا، ڈرامے، موویز، سب میں دیکھیں اگر، سب کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ دو محبت کرنے والے دلوں کے ساتھ ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کے معاملے میں اللہ کے دین میں سے کوئی نرمی نہ پکڑے، مطلب ان کے معاملے میں تم نرم نہیں ہو جانا، تم ان سے ہمدردی نہ کرنے لگنا، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ اللہ نے ان کی سزا کو عبرت کی مثال بنا دیا، اور یہ بھی کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے اس سزا کے قریب بھی، یعنی اس نحوست کے، اس کام کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کرے تو پھر ان سے کوئی ہمدردی نہ کرے۔ سورہ نساء کی آیات آئی تھیں، آیت 15-16 میں، اس میں حکم آیا تھا کہ زنا کرنے والی عورتوں کے متعلق اور مرد کے متعلق کہ 4 مردوں کی گواہی کے بعد انہیں گھروں میں بند کرنے کا حکم تھا، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے۔ لیکن وہ آیت اس آیت سے منسوخ ہو رہی ہے بالاتفاق۔ تمام علماء کا اس بات میں اتفاق ہے کہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا اس آیت سے۔ پھر فرمایا کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے، اور زانی عورت اس سے نکاح نہیں کرتی مگر کسی زانی یا مشرک مرد سے، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو زنا کرنے والے، جو کہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، اور کئی زانیہ عورتیں پاک دامن مردوں سے نکاح کرتی ہیں، تو اس آیت کا پھر کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فاسق اور فاجر آدمی جس کی عادت ہے زنا، نافرمانی کے اللہ کے حکم کو ٹالنے کی اس کی عادت ہے، تو اس کو صالح عورتوں سے نکاح کی رغبت نہیں ہوتی، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی نیک بیوی اس کے نکاح میں آئے، اور وہ اس کی قدر کرنے والا بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی جیسی کسی خبیث، کسی بدکار عورت سے نکاح کے کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اعلانیہ بدکار اور فاسق عورت کی بھی رغبت صالح مردوں کی طرف نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسے بدکار مردوں ہی کو پسند کرتی ہیں۔ اور پھر کسی کی کوئی پاک دامن بیٹی ہے تو وہ کسی بدکار شخص کے نکاح میں تو نہیں دینا چاہے گا کہ جس نے توبہ بھی نہ کی ہو۔ تو مومنوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت 26 ہے اسی سورہ کی، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد
خبیث عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تو اگر کسی سے زنا سرزد ہو جائے پھر وہ توبہ کر لے تو تب اس کا نکاح پاک عورتوں سے جائز ہے۔ اس طرح زانیہ عورت توبہ کر لے تو اس کا پاک مرد سے نکاح جائز ہے۔ پھر کچھ اور احکام آ رہے ہیں، والذین یرمون المحسنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ محسنات سے مراد پاک دامن عورتیں، وہ کنواری ہوں یا شادی شدہ، ان پر تہمت لگانے سے مراد زنا کی تہمت لگانا، اور یہاں پر ذکر عورتوں کا ہو رہا ہے مگر اس میں پاک دامن مرد بھی شامل ہیں۔ بہتان لگانے والوں پر، مرد پہ بہتان لگانے والوں پر بھی یہی حد لاگو ہوگی۔ تو جو شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کرے۔ دوسرے کسی جرم میں 4 گواہ نہیں مقرر کیے گئے، کسی جرم کے ثبوت کے طور پہ 4 گواہ نہیں لائے گئے، تو اگر کسی شخص نے کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور اس کے پاس مزید 3 گواہ نہیں ہیں تو اسے اجازت نہیں ہے کہ اس کا ذکر کرے، بلکہ اسے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ گندگی جہاں ہے وہ وہیں تک محدود رہے، معاشرے میں لوگوں کے ناجائز تعلقات کے چرچے نہ ہوں، کیونکہ اس سے بہت بے شمار برائیاں پھیلتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اتنی دیدہ دلیری سے زنا کرتا ہے کہ 4 مرد اسے اس حالت میں دیکھتے ہیں تو انہیں اجازت ہے کہ اسے حاکم کے پاس لے جائیں تاکہ وہ اس پر حد نافذ کر کے اس عمل کی روک تھام کریں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان اپنی غلطی پہ تائب ہو جاتا ہے، اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے اپنے رب کے دامن میں، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات پر اتفاق ہے کہ توبہ سے بہتان کی حد معاف نہیں ہوگی، یعنی کسی پہ بہتان لگایا ہے تو اس کی حد، اس کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی اتفاق ہے اس بات پر بھی کہ توبہ اور اصلاح کے بعد سے اس کو نافرمان نہیں کہا جائے گا، یعنی فسق کا حکم اٹھ جائے گا۔ اور اگر بہتان لگانے والا توبہ کرتا ہے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اپنی اصلاح کر لے، تو پھر اس کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا، آیت 6 ہے، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر وہ خود ہی، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 دفعہ لی جائے گی، بلا شبہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ حد حد قذف کی آیات نازل ہونے کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ سوچیں، اسلام کیا مذہب ہے۔ ہمارے ہاں آپ ایسے بہت ساری چیزیں سنتی ہوں گی کہ کاروکاری میں کسی عورت کو، کسی مرد کو شوٹ کر دیا گیا، روزمرہ کی خبریں ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ بس جس کو دیکھو اس کو مار دو اور شوٹ کر دو یا ختم کر دو یا کلہڑے سے قتل کر دو۔ یہ نہیں کہا جا رہا، اگر مرد نے اپنی آنکھوں سے وٹنس بھی کر لیا زنا کو تو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، کورٹ میں جائے گا۔ یہ ٹھہراؤ سکھایا ہے اسلام نے۔ اسلام کچھ اور ہے اور مسلمان کچھ اور ہیں۔ پھر وہ کورٹ میں جائے گا اور 4 بار قسم کھائے گا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور اس کے بعد عورت کی گواہی لی جائے گی۔ یہاں عورت اور مرد گواہی میں برابر ہیں، ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ تو عورت جو ہے وہ اپنے اوپر سے سزا کو ہٹانے کے لیے شہادت لے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے، پھر دونوں کو
الگ کر دیا جائے گا، سیپریٹ کر دیا جائے گا۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم، تو یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ سزا جو ہے یہ بہت فضل کا باعث ہے۔ اگر یہ نہ آتی تو پھر تمہارا وہ حال ہوتا جس کو بیان کرنا مشکل ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے معذوف رکھا ہے۔ لیان کا حکم اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ پھر آیت آ رہی ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے وہ تمہی میں سے ایک گروہ ہے، اور اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ افک کی بات کی جا رہی ہے۔ افک کا لفظی مطلب الٹا کرنا ہوتا ہے، یعنی ایسا بہتان مراد ہے جو حقیقت کے خلاف ہو۔ تو اس سے مراد وہ بہتان ہے جو منافقین نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا تھا۔ دو تین مخلص مسلمان بھی سادہ دلی کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ یہ طویل واقعہ ہے لیکن بہت خوبصورت واقعہ ہے، بخاری میں موجود ہے۔ اتنی ڈیٹیل میں ہم اس کو ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو سنا سکیں، لیکن آپ کو ٹائم ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس مختصراً بتا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ جا رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے، اور جب واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا۔ وہ اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے جب گئیں، جب اپنی قضاء حاجت کے لیے، اور وہ ہار ڈھونڈنے لگیں تو انہیں دیر ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ قافلہ چل پڑا، وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئیں، اور ان کے پیچھے جو ہیں وہ ایک صحابی کی ذمہ داری تھی کہ جو جو فوج کی جو گری بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر لو۔ صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ مقرر تھے، تو انہوں نے جب دیکھا حضرت عائشہ کو تو وہ ان کو اونٹنی ان کے پاس لا کے بٹھا دی اور ان کو لے کر آ گئے۔ پھر یہ لوگ اپنی فوج سے جا کر مل گئے، اپنے قافلے سے۔ تو اس بات پر جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو موقع مل گیا، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت کیچڑ اچھالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کے لیے یہ آیات نازل کی، اور پھر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ بے حیائی پسند نہیں فرماتا، حرام اور بے حیائی کو تلاش کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر طرف فحش نہ پھیل جائے اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے۔ تو جہادن کبیرہ فحاشی کے خلاف بھی ہے۔ اپنے اس قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اس کے ذریعے سے ہر بری چیز کو ختم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی اور فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اعتبار سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور جو برائی اور فحش کلامی کا جواب بھلائی سے دینا چاہتا ہے۔ یعنی فحاشی صرف بے حیائی نہیں ہے، صرف کپڑوں کے اندر بے حیائی نہیں ہے یا معاملات میں نہیں ہے، بلکہ فحش کلامی بھی اس میں شامل ہے۔ پھر کچھ قوانین سکھائے جا رہے ہیں۔ سورت کے شروع سے زنا اور بہتان کی حد اور اس کی مذمت کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اب اس کے بعد کچھ احکام کا تذکرہ ہے جن سے مردوں اور عورتوں کے ایسے میل جھول کی روک تھام ہوتی ہے کہ جو زنا اور بہتان کا سبب بنتے ہیں۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो, यानी अपने घर में बगैर इजाजत आ सकते हो, लेकिन औरों के घर में जाने के लिए इजाजत की जरूरत है। यहाँ तक कि उन्स हासिल कर लो, या ना अपना इंट्रोडक्शन दे दो, अपना तारुफ करा दो, और उसके रहने वालों को सलाम कहो। यानी स्टार्ट जो है वो दाखिल होने वाला सलाम से करेगा, जब उसे इजाजत मिल जाएगी आने की, घर में, घर के अंदर आने की, तो वो सलाम करेगा। ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो इन अहकाम में घरों में दाखिले की इजाजत की बात भी की जा रही है, नज़र की हिफाजत की बात भी की जा रही है, और पर्दे के अहकाम भी आ रहे हैं। सिर्फ अपने घरों में दाखिले के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ इंसान अकेला रहता हो या अपनी बीवी के साथ रहता हो। अगरचे अफजल उसमें भी यही है कि दाखिले से पहले किसी तरह घर वालों को अपनी आमद से आगाह किया जाए। तो इजाज़त मांगने का तरीका क्या हो? बनु आमिर का एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने आने की इजाज़त तलब की, तो कहने लगा क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम से कहा कि इसके पास जाओ और इसे इजाज़त मांगने का तरीका सिखाओ, और वो इस तरह कहे, अस्सलामु अलैकुम आ अदखुल, अस्सलामु अलैकुम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इस आदमी ने ये बात सुन ली और कहा अस्सलामु अलैकुम आ अदखुल, के अस्सलामु अलैकुम क्या मैं दाखिल हो जाऊं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इजाज़त दे दी और वो दाखिल हो गया। फिर फरमाया, फ़इन लम तजिदू फीहा अहदन फला तदखुलूहा, फिर अगर तुम उनमें से किसी को ना पाओ तो इनमें दाखिल ना हो यहाँ तक कि तुम्हें इजाज़त दे दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे खूब जानने वाला है। इजाज़त नहीं मिली, कोई किसी के घर जाना चाहता है, क्या पता किसी के घर में क्या हालात हों, क्या सूरत हाल हो, क्या वाकया चल रहा हो, किसी ने मना कर दिया कि नहीं आप इस वक्त नहीं आ सकते, तो इसमें कोई कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 3 दफा इजाजत मांगी जाए, अगर इजाजत ना मिले तो वापस चला जाए। बुखारी में ये हदीस मौजूद है। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों का तरीका क्या था कि वो कहते थे कि कहते, यानी कुछ ने ये लिखा कि हमने कोशिश की है कि कुरान के हर हुक्म पे हम अमल करें, और हम ये चाहते हैं कि हम किसी के घर जाएं और कोई हमें आने से मना कर दे, ताकि कुरान के इस हुक्म पे भी हमें अमल करने का मौका मिल जाए और हम वापस लौट जाएं और उस पे ज़रा भी बुरा ना मनाएं। तो ऐसे थे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह को राज़ी करने की ऐसी ख्वाहिश रखने वाले। हम किसी के घर जाएं और कोई हमें जो है वो अंदर आने की इजाज़त ना दे तो कितना बुरा मानेंगे, दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आएंगे, और फिर तो आइंदा के लिए तो फैसला करेंगे अब तो दोबारा कभी इनके घर नहीं आएंगे कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया है। लेकिन मोमिनीन से कहा जा रहा है कि तुम्हारा ये तरीका नहीं है, कोई उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अव्वल तो वहां जाके इजाज़त लेने से पहले, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, पहले ही इजाज़त ले ली जाए, किसी को फिजिबल है तो फिर जाया जाए वरना ना जाया जाए। फिर कुछ अहकाम आ रहे हैं मोमिन मर्दों के लिए। कुल्लिल मोमिनीना, आप कह दीजिए मोमिनीन से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि अपनी निगाहों में से कुछ नीची रखें, यानी अपनी निगाहों को नीची रखें। निगाहों की बात की जा रही है, निगाह बहुत इम्पोर्टेंट है। एक स्कॉलर कहते हैं, अहमद शौकी उनका नाम है, कहते हैं नजर मिलती है तो फिर मुस्कुराहट तक नौबत पहुंचती है, फिर सलाम किया जाता है, फिर गुफ्तगू होती है, फिर वादा, और फिर मुलाकात तक बात जा पहुंचती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मोमिन मर्दों को हुक्म दे रहे हैं। इसकी वजह ये मालूम होती है कि नज़र का मामला
نہایت خطرناک ہے، اس کو روکنا نہایت مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو روکو، اور من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے۔ ترجمہ کیا گیا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو نظر بھر کے نہ دیکھو، مطلب یہ کہ بس تم ہمیشہ ہی اپنی نگاہ جو ہے وہ نیچی رکھو، راستہ میں جا رہے ہو تو بس نگاہ نہ اٹھاؤ۔ کہا کچھ نیچی رکھیں، مراد ان چیزوں سے نگاہ نیچی رکھیں جن کی طرف نگاہ بھر کے دیکھنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ خواتین کی طرف، نامحرم خواتین کی طرف دیکھنا جو ہے وہ حرام فرمایا ہے مردوں کے لیے۔ یا غدو من ابصارہم میں بلا ارادہ پڑنے والی پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے۔ گناہ اس نظر پر ہے جو کہ جان بوجھ کر ڈالی جائے، تو نظر کا خصوصی طور سے ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ زنا کی ابتدا جو ہے وہ اسی سے ہوتی ہے، اور زنا سارے حواس سے کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لامحالہ حاصل کرے گا، چنانچہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس سے تمنا اور خواہش کرنا، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا، یعنی وہ نظر جو کہ اچانک پڑ جاتی ہے کسی پر، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ البتہ ضرورت کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ضرورت کیا ہوگی؟ یعنی اگر یا تو اس سے نکاح کا ارادہ ہو تو اس صورت میں اجازت دی گئی کہ اس کو دیکھ لو، یا یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے، کسی جگہ آگ لگ گئی، کسی کو بچانا مقصود ہے، تو وہ یہ ایکسیپشن صورتحال ہے۔ تو بے حیائی کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، اور بے حیائی کی انتہا زنا پر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پختہ ایمان دے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اور پھر اس کے نظر نیچی کرنے کا حکم عورتوں کے لیے بھی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نظروں میں سے کچھ نظریں بچا کے رکھیں، نیچی کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خطاب کر سکتا تھا، خود بھی حکم دے سکتا تھا، مگر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اتنی عظمت والی ہستی سے کہلوایا جا رہا ہے، تاکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں اس میں شامل ہو جائیں، کہ اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں۔ مطلقاً دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے کہ عورتیں نظر اٹھائیں گی ہی نہیں، ان چیزوں کی طرف نہیں اٹھائیں گی جو کہ حرام قرار دے دی گئی ہیں، غلط انداز کی نظریں نہیں اٹھائیں گی، غلط خیالات کے ساتھ مت دیکھو۔ جب اٹریکشن فیل ہونے لگے تو اگر کسی چیز کو دیکھنے میں اٹریکشن فیل ہوتی ہے تو فوراً نظر اٹھا لو، تقوی کا مقام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح اللہ کی پناہ مانگی تھی، تو اس رب کی پناہ میں آ جاؤ۔ وہ رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی نظروں کو بچا کے دیکھنا ہے، کوئی بھی ہو نگاہ بھر کر نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے وہ فلم سٹارز کے پوسٹرز دیکھے جا رہے ہیں، یا فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، یا سنگرز
ایکٹرز پلیئرز کو دیکھا جا رہا ہے یا بلاگرز کو دیکھا جا رہا ہے، تو ان کے عشق میں گرفتار نہیں ہونا، ان کے اس طرح سے تذکرے نہیں کرنا جو کہ یعنی کسی بھی مومنہ عورت کو، کسی حیادار لڑکی کو یہ زیب نہیں دیتا۔ پھر بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم تو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، تو لیکن نظر تو آ رہا ہے، دیکھ تو رہے ہیں نا۔ تو یہ کسی کے خد و خال پر اس طرح سے شہوت کی نظر ڈالنا، یا لڑکیوں کا آپس میں بیٹھ کر مردوں کے بارے میں ڈسکشنز کرنا، ان کی لکس کے بارے میں کہ ایسا اور ایسا اور ایسا، بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، گھٹیا باتیں ہیں، نیچ باتیں ہیں۔ پھر اگر ایسا کرو گے تو نیکی کے مواقع چھن جائیں گے، انسان خیر و بھلائی سے دور ہو جاتا ہے، عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور عورتوں سے کہا جا رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ، اور اپنی زینت، اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔ اور کچھ رشتوں کی قید آ رہی ہے کہ ان کے سوا اوروں کو نہ دکھائیں، ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں ابھی۔ تو عورت کا جسم اور جسم کے وہ حصے جن پر زینت استعمال کی گئی ہے ان کو دکھانے سے منع کیا گیا، سب زینت کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسین بنایا ہے، زینت دی ہے، نعمت زیادہ دی ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے۔ الا ما ظہر منہا، قد کی وجہ سے، یہ ڈھانکنے کے باوجود بھی کبھی ایسا ہوا کہ ہوا سے حجاب اڑ گیا، یا یہ کہ ہاتھ کی انگوٹھی ہے، یا یہ کہ آنکھیں جو ہیں ظاہر آنکھوں کو کور نہیں کیا جا سکتا، تو یہ سب چیزیں الا ما ظہر منہا میں ہیں کہ اگر خود ظاہر ہو جائیں، جو خود ظاہر ہو جائے تو وہ جو ہے اس کی وہ ایکسیپشن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرتی ہیں اور تکبر سے چلتی ہیں، پاؤں مار کے چلنا یعنی کیٹ واک کی طرح بالکل پسند نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ تم پہاڑوں کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے، یعنی اس طرح چل کے، تکبر سے چل کے تم پہاڑوں کی بلندی پہ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر فرمایا ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت ہی کم کوئی۔ عورتوں کو منع کیا گیا کہ پھیلنے والی خوشبو لگا کے باہر نہ نکلیں، ایسا لباس نہ پہنیں، جوتے چال جو ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو سب کو متوجہ کرے۔ پھر سیگریگیشن ہونی چاہیے، عورتیں اور مرد ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہوں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھنے کا ایسی تقریبات نہ ہوں کہ ایک ہی جگہ ان کا انتظام ہو۔ اور کہا ول یضربن بخمرہن علی جیوبہن، خمر کسے کہتے ہیں؟ جو ڈھانپ لے، کور کر لے، جیسے نشہ آور اشیاء کو بھی خمر کہا جاتا ہے، عقل کو ڈھانکنے والی۔ تو خمر کی جمع خمار ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں دو ایکسٹریمز ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ صرف بال کور کر لو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ بھئی بال کور کر لو۔ اب حکم بتایا جا رہا ہے، خمار جو ہے وہ عرب خواتین کے لباس کا حصہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ساکس، تو آپ کو پتہ ہے کہ ساکس جو ہیں وہ پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، گلوز جو ہیں وہ ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں۔ تو خمار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عرب خواتین اپنے سر پر پہنا کرتی تھیں، یعنی سر کی بڑی اوڑھنی، بال کور کر کے، جس طرح بال کور کر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں تو اس طرح سر کی اوڑھنی کو بھی پیچھے پھینک دیتی تھیں۔ اب خمار پہننے کو نہیں کہا جا رہا ہے، وہ تو پہلے سے پہنا ہوا ہے، مسئلہ اس کے پہننے کے انداز میں ہے، یعنی اس کو پوری طرح کور کر لیں، ان آنچل کو سینوں پہ ڈال لو، زینت کو چھپا لو، اور باریک کپڑا نہیں پہنو کہ جس سے جسم چھلکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سنی لوگوں نے، اور وہ اپنے گھروں میں واپس آئے اور جا کر اپنی بہنوں اور بیویوں اور بیٹیوں کو آیات سنائیں۔ تو انصار کی عورتوں میں سے کوئی عورت بھی ایسی نہ تھی جو اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو، کسی نے بھی، ہر ایک نے چادر اٹھا کے اپنا دوپٹہ بنا لیا۔ تو حضرت عائشہ
ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے پہننا چھوڑ دیے اور موٹے کپڑوں کے دوپٹے بنا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ایسے واقعات ہیں جس میں انہوں نے منع کیا کہ عورتیں باریک کپڑا نہیں پہنیں جس سے جسم جھلکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان تقوی کی دعا کرے کہ اے میرے رب، میں آپ سے ڈرنے والی ہوں، مجھے متقین میں شامل کر لیں۔ فتووں کی بات نہ کریں، انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے دل کا جو چاہتا ہے وہ تلاش کر کے لے آتا ہے۔ بس اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ میرے دل میں میرے دل کو حق کے لیے کھول دیں، جو حق ہے وہ مجھے حق بن کے نظر آنے لگے، اور جو باطل ہے، جو گناہ ہے، مجھے اس سے دور کر دیجئے۔ تو انصار کی عورتوں نے فوراً عمل کیا۔ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ رسپانس چیک کریں گے کہ ان آیات کو سننے کے بعد ہمارا کیا رسپانس ہے۔ کل ہم نے آیات میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، کچھ کے لیے ریشم اور حریر کے، اور کچھ کے لیے آگ کے کپڑے۔ تو ایمان والی عورتیں تو حوروں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ ان کی لباسوں کی ایسی لیئرز ہوں گی جیسے رائل فیملیز کی شہزادیاں پہنتی ہیں، لیکن ان کے لیے ہوں گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کے حکم کی اطاعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے تو ان کے حکم کی اطاعت کی۔ دل پر کتنا بھاری ہو، مشکل لگے، شیطان بہکائے، مگر کرنا ہے۔ سوچیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے حق کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، جو سچ ہے وہ سچ کر کے دکھا دے۔ پھر فرمایا وَإِذَا، اب اس کی لسٹ بھی دی جا رہی ہے کہ زینت کن کے ساتھ نہیں کرنی ہے مگر اپنے ہسبینڈز کے لیے، یا اپنے باپوں یا اپنے خاوندوں کے باپوں، یعنی سسر کی بات کی جا رہی ہے، یا اپنے بیٹوں یا اپنے سوتیلے بیٹوں کی بات کی جا رہی ہے، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں، یا اپنی عورتوں کے لیے، یا ان کے لیے جن کے مالک ان کی دائیں ہاتھ بنے، یعنی غلاموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت نہیں رکھتے، جو جیسے خاندانی قسم کے نوکر ہوتے ہیں اور جو عمر میں بھی اتنے زیادہ ہیں اور ان کو کسی ایسی چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہے، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کے پردے کے باتوں سے واقف نہیں ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم نہ ہو جو وہ چھپاتی ہیں۔ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر فرمایا جا رہا ہے آیت 48 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، و رسول ہی، اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب اطاعت کا کہہ دیا، رسول کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، رسول کی اطاعت میں یہ بھی آ گیا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو لاگو کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اگر کوئی مومنہ عورت اطاعت سے منہ موڑ جاتی ہے تو پھر ایمان کی صفت اس میں شامل نہیں رہی۔ عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرنا نہیں چاہتے، جب جانماز پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح سے کور کرتے ہیں، بالوں کو بھی کور کرتے ہیں، جسم کو بھی کور کرتے ہیں، ہاتھوں کو کلائیوں تک کور کر دیتے ہیں، اور جب پارٹیز میں جاتے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز میں جاتے ہیں تو سب ہٹا دیتے ہیں، چاہے اللہ نے کتنا ہی منع کیوں نہ کیا ہو۔ کفن میں اسکارف ہے، اس کو پہننے کے لیے کوئی منع نہیں کرتا، کوئی آبجیکشن نہیں کرتا، کہ زندگی میں تو یہ خاتون پہنتی نہیں تھیں تو کفن میں کیوں اسکارف پہنایا جاتا ہے، کوئی جرا نہیں کرتا۔ لیکن زندگی میں اتنے آبجیکشنز ہیں، اتنی باتیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ سے انسان جب مانگے کہ اے اللہ آپ مجھے دکھا دیجئے، آپ مجھے بتا دیجئے، آپ میرے دل میں ڈال دیجئے، اور نیوٹرلی انسان ریسرچ کرے، سوچے، دیکھے، احادیث پڑھے، قرآن کی آیات پڑھے، تو اللہ تعالیٰ دل کھول دیں گے۔
افی قلوبہم مردن، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے؟ امر تابو، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں؟ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے، بلکہ وہ تو خود ہی ظالم ہیں، منافقت کا روگ لگ گیا ہے، یا دل شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ کی آیات پر شک کرنا؟ اللہ کی آیات تو کلیئر ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں، تو ان میں کس چیز کا شک؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا تو اس میں سوچنے کی کیا دیر رہ گئی؟ ڈرتے ہیں اپنے معاملات میں، عورتیں ڈرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ ایسے حالات فیس کرنے پڑ جائیں، لوگ جو ہیں وہ باتیں بنائیں، مذاق اڑائیں، یا یہ بھی ڈرتی ہیں کہ پتہ نہیں شوہر جو ہیں وہ پردہ کرنے کو پسند کریں یا نہ پسند کریں۔ تو اگر کوئی شوہر پردہ کرنے سے منع بھی کر دے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لطاعت لمخلوقی فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کی نافرمانی میں، یعنی اللہ کی اگر نافرمانی ہو رہی ہوگی تو مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو کسی کی اجازت کے محتاج نہیں ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، پردہ اللہ کا دیا ہوا حکم ہے، عورت کا حق ہے، اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس طرح نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، جس طرح روزے رکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسی طرح حجاب اور نقاب کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ ان کے لیے، ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا، اللہ خلیفہ بنائے گا، اللہ بلند کرے گا، اللہ معزز کرے گا، اللہ باعزت کرے گا جب اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، جب ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے، اطاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، مت سوچیں کہ کوئی گرائے گا، کوئی مذاق اڑائے گا۔ جس کو اللہ بلند کرتے ہیں، جس کو اللہ عزت دیتے ہیں، اس کو کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو طریقہ بتا دیا اس کو فالو کرنا۔ تو اللہ، اتنی خوبصورت آیت ہے ہر معاملے کے لیے، ہر نیکی کے لیے۔ تو اللہ ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے دے گا، یعنی کوئی بھی ڈر ہے، کوئی بھی خوف ہے، اللہ تعالیٰ سارے خوف دور کر دیں گے، سارے ڈر دور کر دیں گے۔ اور بے شک اللہ ہی اس پر قادر ہے۔ شوہروں کا خوف ہوتا ہے عورتوں کو، طلاقوں کا خوف ہوتا ہے، رشتے نہ ہونے کا خوف ہوتا ہے بچیوں کو، سوشل بائیکاٹ کا خوف ہوتا ہے، گھبراتے ہیں کہ سب جو ہیں وہ مذاق اڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی رضا کی نیت کرو گے، اللہ تعالیٰ سارے ڈروں کو، ساری مشکلات کو امن سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عطائے خاص سے بہترین معاملہ کرے گا۔ وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ طاقتور ہے، تو اس کی عبادت کی جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے، شرک بھی نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کیا جائے، اور اس کے حکم کو ریجیکٹ بھی نہ کیا جائے، کفر بھی نہ کیا جائے۔ اور جو کفر کرے گا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ پھر کچھ احکام آ رہے ہیں، اور یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں یہ عین فطرت کے حساب سے ہیں۔ انسان اگر کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ سے دعا کریں۔ یہ مشکل لگتے ہیں مگر اصل میں مشکل نہیں ہے، فطرت، شرافت گواہی دیتی ہے ان کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا ارادہ کرتا ہے، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پھر کچھ اور احکام دیے گئے کہ لازم ہے کہ تم میں سے تمہارے خادم اور بچے 3 اوقات میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں، یعنی فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر میں اور عشاء کی نماز کے بعد۔
اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو وہ اسی طرح اجازت طلب کر کے کمروں میں آئیں گے جس طرح کے اور لوگ اجازت طلب کر کے آتے ہیں۔ پھر زیادہ عمر والی خواتین میں سے جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی بڑی چادریں اتار دیں، کہ جبکہ وہ کسی قسم کی زینت کرنے والی نہ ہوں۔ اور ان کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر وہ بچیں تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بارے میں بھی اجازت کی بات آ رہی ہے کہ الگ الگ بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے اور مل کے کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مل کر کھانا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ پھر قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں کھانے کی اجازت دی گئی ہے، رشتے مینشن کیے گئے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر رشتہ دار ناگواری محسوس کریں تو تب پھر ان کے گھروں میں ایسے بلا تکلف کھانا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو، خبردار ہو جاؤ، جان لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا ہے جس حال میں تم ہو، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین اس کے ہیں، جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اس کی ملکیت ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں، ہمارے جسم اور ہمارے مال اس کی ملکیت ہیں، تو جو مالک کا حکم ہوگا ان کا استعمال بھی ویسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات جانتا ہے، ہماری نیتیں جانتا ہے، ہماری کوششیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے، ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی ہدایت دے دے جو اسے پسند ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ جو ہمارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ دہرا لیتے ہیں۔ خشوع سے نماز ادا کرنی ہے، ساری توجہ جو ہے وہ نماز میں ہونی چاہیے، اور اللہ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لیا جائے، ایسی نمازیں ہمیں ادا کرنی ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ خشوع کے ساتھ اپنی نمازوں میں خشوع لے کر آ جائیں، اور جب تلاوت کریں تو اس کے معنی پہ غور و فکر کریں، سمجھیں کہ ہم کیا کیا بول رہے ہیں، اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر مومن لغو سے بچ کر ایک ایک لمحے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان مومنین میں شامل کر دیں جو لغو سے بچنے والے ہوں، جو اپنے زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ پھر بتایا گیا کہ امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کو پورا کرنا کامیاب مومنین کی صفت ہے۔ اللہ ہمیں ان کامیاب مومنین میں شامل کر لے، ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ہمیں عہد کو پورا کرنے والا بنا دے۔ اور نماز اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو تکبیر اولیٰ پر ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ درخت زیتون ہے جو طور سینہ سے نکلتا ہے، تیل لے کر اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے کر دے۔ شیاطین کے حربوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعائیں بتائی ہیں، ان کے ذریعے سے پناہ لے لو، اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ، تمہیں سارے گناہوں سے بچا لے گا، شیاطین کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی چالوں سے بچا لے گا۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ بتایا گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پہ اطاعت کرنے والا بنا دے۔ جو اطاعت کرے گا اللہ ہر صورت میں اس کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اللہ ہماری ساری مشکلات کو آسانیوں سے بدل دے۔
ہمارے خوف کو امن سے بدل دے، ہمارے اندیشوں سے ہمیں نکال لے، ہمیں بے فکر کر دے۔ اور مومن مردوں سے کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ ہم اپنے بیٹوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے، اپنے بھائیوں تک، اپنے خاندان کے مردوں تک، انہیں سمجھائیں گے۔ تربیت کا حصہ ہے مومنوں کی، مومن مردوں کی بھی اور مومن عورتوں کی بھی۔ اور جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہر عذاب سے بچا لیجئے۔ آپ ہمیں حیا کو پروموٹ کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو حیا والا بنا دیجئے، ہمارے مردوں کو حیا والا بنا دیجئے۔ اللہ ہم بے حیائی کے پسند کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ آپ ہمیں ہر عذاب سے محفوظ رکھیے، مومنین کو سارے عذاب سے بچائیے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اللہ آپ ہمیں اپنی ایسی محبت دے دیں کہ آپ کے کسی حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہ ہو۔ یا اللہ آپ ہمیں اس اطاعت کے ذریعے سے بلند کے دیجئے، ہمیں عزت دے دیجئے، ہمیں ہمیں اتنی جرت دے دیجئے کہ آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔